اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقرب کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پسندیدہ کون ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں یا نہیں، اللہ رب ذوالجلال ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک واقعہ سنیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا مردود ہیں، آپ سے اللہ رب ذوالجلال محبت فرماتا ہے یا نہیں فرماتا۔ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر لیٹی ہوئی تھی، میاں نے کہا مجھے پانی لا دو، کہنے لگی اچھا۔ وہ اٹھی، پانی لینے کے لیے گئی، جب پانی کا پیالہ لے کر آ گئی تو رات کا وقت تھا، کیا دیکھا کہ میاں کو نیند آ گئی۔ اب وہ اللہ کی بندی پوری رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو پانی کا پیالہ پیش کر دوں گی، لیکن ان کے میاں کی آنکھ نہ کھلی۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو ان کے میاں کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری بیوی پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس عمل سے وہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تو میری اتنی بڑی فرما بردار ہے، اتنی بڑی خیر خواہ ہے، آج میں تیرے اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ تو جو مجھ سے مانگے گی میں تجھے عطا کر دوں گا۔ بیوی نے کہا میں جو کچھ مانگوں گی آپ مجھے عطا کر دو گے؟ شوہر نے کہا بالکل عطا کروں گا۔ تو بیوی نے کہا پھر میں آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دیجیے۔ اب شوہر یہ سن کر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہو؟ تو بیوی کہنے لگی یہ بات مت پوچھیے، بس آپ نے کہا ہے کہ جو میں مطالبہ کروں گی آپ اس کو پورا کرو گے، اب آپ اپنے قول پر پورا رہیے اور مجھے طلاق دیجیے۔ تو شوہر کہنے لگا تم تو مجھ سے بہت محبت کرنے والی ہو، پیار کرنے والی ہو، میری خدمت کرتی ہو، میری وفادار ہو، اور تم گھر کی بھی وفادار ہو، میں تجھے کیسے طلاق دے دوں؟ بیوی نے کہا اپنے قول پر پورا اتریے اور طلاق تو آپ کو دینی ہوگی۔ تو شوہر کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں، صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور نبی اکرم سے فیصلہ کرائیں گے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو دونوں میاں بیوی سو گئے، صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے شوہر کو ٹھوکر لگی جس سے وہ گرے تو جسم کچھ زخمی ہو گیا، جسم پر چوٹ آئی تو خون بہنے لگا۔ بیوی نے کیا کیا، جلدی جلدی اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور زخم پر اس دوپٹے کو باندھ دیا، اور پھر بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے اب نبی اکرم کے پاس چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب واپس چلتے ہیں، میں اپنے طلاق کے مطالبے سے پیچھے ہٹتی ہوں۔ تو شوہر کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، کبھی تم طلاق کا مطالبہ کرتی ہو، کبھی طلاق کے مطالبے سے پیچھے ہٹتی ہو، وجہ بتاؤ، تم نے طلاق کا مطالبہ کیوں کیا اور اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی پہلے گھر چلتے ہیں، گھر کے بعد پہنچنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب گھر پہنچ گئے تو شوہر نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ طلاق کیوں مانگ رہی تھی اور اب پیچھے کیوں ہٹی؟ تو بیوی کہنے لگی آپ ہی نے تو مجھے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر پریشانیاں اس کی طرف ایسے آتی ہیں جیسے اونچائی سے پانی کو گرایا جائے تو نیچے تیزی سے آتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں تمہارے ساتھ رہی، لیکن تمہارے گھر کے اندر دولت بھی ہے، آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، چین بھی ہے، اور میری زندگی بھی بڑی سکون اور چین سے گزر رہی تھی۔ اب پریشانیاں ہماری زندگی میں نہیں تھی، تو میں نے سوچا شاید تم پکے مسلمان نہیں ہو، تمہارے اندر نفاق ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال تمہارے ساتھ اپنے پیاروں جیسا سلوک نہیں کر رہا اور تمہارے اوپر پریشانیاں نہیں آ رہی، تو میں تمہارے نفاق کی وجہ سے تم سے طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے راستے میں چلتے ہوئے تمہیں دیکھا اور تمہیں چوٹ لگی، تمہارے جسم سے خون بہا، تو میں سمجھ گئی کہ اب تمہیں پریشانی آ گئی ہے، تمہارے اندر نفاق نہیں ہے، نفاق ہوتا تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں آتی، تم پکے مسلمان ہو، اس لیے اب میں نے طلاق کی نیت کو ترک کر دیا ہے۔
تو صحابہ کرام کو اس بات پر بڑی نظر ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر غم اور پریشانیاں آ رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ اس کو اللہ رب ذوالجلال کی محبت کی علامت سمجھتے تھے۔ بھوک اور فاقہ آتا تو خوش ہوتے کہ فاقے وہ نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم اپنے محبوبوں کو عطا کیا کرتے ہیں، غم اور پریشانیاں آتی تو خوش ہوتے کہ اللہ رب ذوالجلال نے، ہمارے پروردگار عالم نے ہمیں اپنا سمجھا ہے، اس لیے ہم پر پریشانیاں بھیج رہا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں مقبول کون ہوتا ہے؟ مقبول وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر غم اور پریشانیاں ہوں اور اس پر وقتاً فوقتاً غم اور پریشانیاں آتی رہیں، تو وہ اللہ رب ذوالجلال کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے کے اندر تو الٹ رواج چل پڑا ہے، جس پر پریشانیاں آ جائیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، حالانکہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ پریشانیاں اور غم اللہ ان پر بھیجتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔